بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سن 6 ہجرت کے واقعات میں غزوہ خیبر کا ذکر بھی کریں گے اور غزوہ غابہ کا ذکر بھی کریں گے اور کچھ سرایا کا ذکر بھی کریں گے جو سریے بھیجے گئے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے بھیجے، تو ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل یہ حافظ منیر سپیچز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور کمنٹس کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو۔ تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کا ذکر ہوا تھا، حدیبیہ کے قصے کا۔ تو غزوہ اس کے بعد جو ہے سن 6 ہجرت میں غزوہ غابہ واقع ہوا ہے۔ اس کا نام جو ہے غزوہ ذی کرد بھی ہے۔ یہ ایک تالاب تھا اور غابہ ایک جگہ ہے مدینہ طیبہ کے نزدیک، اس وقت اس کا نام تھا غابہ، تو جو مدینہ طیبہ بالکل نزدیک تھی، تو وہاں پر یہ ہوا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، سبحان اللہ، میرے آپ کے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چر رہے تھے کہ عبد الرحمن فزاری، یہ بدبخت جو تھا، اس نے جو راعی تھا، چروانے والا اونٹوں کو چرا رہا تھا، جو صحابی خدمت گزار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اس کو اس نے نعوذ باللہ شہید کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آدمی لے کر تشریف لے چلے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس روز بہت کام کیا۔ یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو ذی کرد تک بھگاتے چلے گئے، پیچھے ان کے لگ گئے اور ان کو بھگاتے وہ اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اونٹ جو ہے حضرت سلمہ بن اکوع جو ہے یہ واپس لے کے آ گئے۔ صحیح مسلم میں یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مسلم شریف جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور سیاستہ کی یہ کتاب ہے، سیاستہ میں شامل ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ کر 20 روز تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر واقع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صبح کو پہنچے۔ وہ لوگ آلات زراعت یعنی زراعت کا سامان لے کر صبح کو نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قلعہ میں گھس گئے، اندر چلے گئے۔ قلعے تھے بہت سارے وہاں اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ 7 قلعے خیبر میں تھے، 7 سب قلعے بتدریج فتح ہو گئے۔ اور یہ جو ہے غزوہ خیبر یہی موقع ہے کہ جس وقت صحابہ کرام بڑے دن ہو گئے، محاصرہ چل رہا تھا، تو آخری قلعہ جو کموس تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کل کو میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ توجہ کریں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا، امیر المومنین کے متعلق۔ تو ہر صحابی رسول کو انتظار تھا کل شاید جھنڈا مجھے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا علی جاؤ۔ جب بلایا تو اس وقت آپ کی آنکھوں مبارک میں جو ہے تکلیف بھی تھی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا، اپنا لعاب دہن لگایا تو شفا یابی نصیب ہو گئی۔ اب شفا جو لگا تو شفا یابی نصیب تو ہونی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بھی شفا والے اور لعاب دہن بھی شفا والا، سبحان اللہ، شفا والا۔ آپ سبحان اللہ، آپ شفیع المذنبین جو ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے جو ہیں ہم امت کی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم فرمایا، لعاب دہن لگایا، آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، اور گئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور جا کے جو ہے وہاں پہ مرہب کو قتل کیا اور وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ 7 کے 7 قلعے جب فتح ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر کے یہودی تھے ان کو جلا وطن ہونے کا حکم دیا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لیے۔ یہود نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے جو باغات ہیں ان میں مزدوروں کی ضرورت تو آپ کو ہوگی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
جلاوطن نہ کرے تو یہ کام ہم جو ہے سر انجام دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں تمہیں رکھیں گے، جب چاہیں گے نکال لیں گے، اور بٹائی پر خدمت کے لیے ان کو رکھا۔ پیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر فرما دیا، فرمایا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تو اس پر وہ مزدوری کرنے لگ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب جزیرہ عرب کو کافروں سے خالی کرنا منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب جزیرۃ العرب سے ان کفار کو نکال دیا جائے، تو اللہ پاک کی طرف سے ہی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جب یہ آرڈر ہوا تو جزیرہ عرب کو جس وقت کافروں سے خالی کرنا منظور ہوا تو یہود خیبر کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ سب پھر شام چلے گئے۔ خیبر سے ملحق ایک جگہ تھی، فدق اس کا نام تھا، یہ فدق ایک جگہ کا نام تھا، وہاں باغ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح صلح چاہی کہ آدھی زمین فدق آپ کو دیں گے اور آدھی ہم اپنے پاس رکھیں گے، وہ ہے کہ انہیں صلح کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور من جملہ غنائم خیبر کی جو مال غنیمت آئی نا، تو انہی میں یہ ہے کہ حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی چونکہ قید ہو کر آئے تھے، حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے حصہ کے اندر جب غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دہیہ کے حصہ میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر جو ہے آزاد کر کے آپ نے خرید کر لی، چونکہ لونڈی تھی اس وقت، تو خرید لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف رکھتے تھے، ازواج مطہرات میں شامل ہیں ہماری اماں جان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام اپنے مہاجرین جو حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے مہاجرین گئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے اشعریوں کے ساتھ جو ہے قبیلے کے ساتھ آئے، قبیلے کے افراد کے ساتھ، اور خیبر ہی میں یہیں خیبر پر ایک واقعہ تھا کہ ایک یہودی عورت تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے گوشت کے اندر زہر ملا کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اپنے منہ مبارک میں جب ڈالا تو فرمایا کہ اس دست نے، یہ جو گوشت کا حصہ تھا نا، اس دست نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ گوشت بولا، اس نے بتایا کہ میرے اندر زہر ملا ہے۔ اور پھر توجہ کریں، اسی غزوہ خیبر میں گدھے کے گوشت کی حرمت بیان کی فرمائی گئی۔ گدھا جو ہے نا، گدھے، تو ان کی حرمت جو ہے وہ اسی خیبر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور پھر اسی غزوہ میں متع کی ممانعت فرمائی۔ متع ہے نا، تو متع جو ہے یہ اسی غزوہ کے موقع پر اس کی ممانعت ہوئی ہے، اور غزوہ اوطاس میں پھر مباح ہوا اور پھر حرام ہو گیا۔ غزوہ اوطاس میں چند روز کے لیے پھر مباح ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متع حرام ہے قیامت تک کے لیے، متع اب حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ متع کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایک علاقے میں جاتا تو چند روز کے لیے کسی عورت سے جو ہے اس کو حق مار دیتا، تو اس سے نکاح کر لیتا، اور پھر وہاں سے آتا تو اس کو جو ہے وہاں چھوڑ دیتا تھا اور اس کو طلاق دے دیا کرتا تھا۔ تو ایسا جو ہے یہ ہوتا تھا کہ اس متع کو جو ہے پھر اب اس کی حرمت ہے ہمیشہ قیامت تک کے لیے، فرمایا کہ متع حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے جو ہے وہ غزوہ خیبر ہو گیا، جب یہ جس جنگ سے آپ جو ہے مکمل آپ نے یہ جنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتوا دی اور الحمدللہ فتح نصیب ہو گئی، تو اس سے واپسی پہ پھر وادی قرا کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور وہاں کچھ یہود اور کچھ عرب تھے، بعد جنگ کے وہ بھی فتح ہو گیا، جنگ ہوئی اور وہ بھی فتح ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا میں 4 روز رہے۔ جب یہود تیمہ کو یہ خبریں پہنچیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور اپنے اموال پر قابض رکھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر اور فدق والوں کو نکالا تھا اور تیمہ اور وادی القرا والوں کو اس لیے نہیں نکالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو تیمہ اور وادی قرا کے لوگ تھے ان کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ کیونکہ یہ شام کی بستی ہیں، اور پھر خیبر سے واپس تشریف لا کر شوال سن 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں تشریف لے گئے، اور اس مدت میں مختلف سرایہ روانہ فرمائے۔
صحابہ کرام کو بھیجا، جس میں کچھ سریوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 1 سریہ ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ نجد بنی فزارہ کے مقابلے کے اندر، اور دوسرا سریہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ حوازن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سریہ جو ہے یہ بشیر بن دارام یہودی تھا، اس کی طرف جو ہے روانہ کیا گیا جنگ کے لیے، اور اس سے جا کر جنگ لڑی جائے تاکہ ابن دارام یہودی کے خلاف۔ اور پھر جس طریقے سے سریہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بنی مرہ کی طرف جو ہے روانہ فرمایا۔ اور پھر 5واں جو سریہ تھا یہ حرکات قبیلہ جو ہے نا اس کی طرف روانہ ہوا۔ سریہ غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کلبی، یہ بنی ملوح جو قدید مقام کے قریب جو ہے وہ رہتے تھے ان کی طرف روانہ کیے گئے۔ اور اس طریقے سے بشیر بن سعد رضی اللہ کا سریہ جو ہے جماعت عینہ یمن کی طرف اور غطفان و حیان کی طرف، اور اس طریقے سے سریہ ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ یہ روانہ فرمایا۔ پھر 9واں جو ہے ایک سریہ اعظم کی جانب، اور پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو، یہ سامی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ کو، اور خیبر جو ہے ان کا بھی سریہ ہے، ان کو بھی روانہ کیا گیا۔ تو یہ 10 سرایا جو ہیں سن 6 ہجری میں روانہ فرمائے گئے۔ اور خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا، اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا، اور اس کو غزوہ نجد اور غزوہ بنی انمار بھی کہتے ہیں۔ اور اسی سال قحط پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پانی برسا، رمضان کا مہینہ تھا تو قحط دور ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمانے سے۔ تو سن 7 ہجرت کے واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔